عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی، اور آج بھی ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ موضوع ہے ہائپوگلیسیمی، یعنی خون میں شوگر کی مقدار نارمل سے کم ہو جائے، اس کو ہم ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں۔ ہائپرگلیسیمیا کیا ہے؟ خون میں جو نارمل مقدار ہونی چاہیے اس سے جب بڑھ جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہائپرگلیسیمیا ہو گیا ہے، یعنی کہ شوگر کی بیماری ہو گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب کسی کو شوگر ہو جاتی ہے اور وہ مختلف ادویات زیادہ استعمال کر لیتا ہے یا انسولین زیادہ لگا لیتا ہے تو ایک دم اس کی شوگر نارمل سے بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی نارملی کم از کم 70 سے کم نہیں ہونی۔ یوں ہی وہ ایسی زیادہ انسولین لگا لیتا ہے یا ادویات زیادہ کھا لیتا ہے یا پرہیز زیادہ کھا لیتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے خون میں شوگر کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں جی اس کو ہائپوگلیسیمیا۔ اور ہائپوگلیسیمیا میں کیا ہوگا؟ چکر آئیں گے، ذہنی الجھن ہو جائے گی، ٹھنڈے سے پسینے آنے لگ جائیں گے، ایسے لگے گا جیسے کہ جسم میں سے بالکل قوت ختم ہو گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مریض گر جائے اور بے ہوشی کے عالم میں چلا جائے۔ تو اس لیے یہ بہت سیریس چیز ہے، اور سم ٹائمز اگر فوراً علاج نہ ہو تو مریض کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ خاص طور پر جو شوگر کے مریض ہیں ان کو اس کنڈیشن کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے۔ ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہائپوگلیسیمیا جو ہے اس کو ہم وجوہات کی بنیاد پر کتنی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو مین ہم 6 وجوہات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ ذیابیطسی یا شوگر والا ہائپوگلیسیمیا، یہ ذیابیطس یا شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے۔ اگر انسولین زیادہ لگا لی ہے، دوائی زیادہ کھا لی ہے، اور پرہیز زیادہ کر لیا، کھانے میں کافی دیر تک جو ہے تاخیر کر لی ہے، یا بہت زیادہ ورزش کر لی ہے، ایک دم دوائی بھی کھائی ہوئی ہے، تو پھر ایسے مریض میں یہ جو ہے وہ ہائپوگلیسیمیا ہو جائے گا، یعنی شوگر والوں کا۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے ری ایکٹیو ہائپوگلیسیمیا۔ یہ کھانے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوتا ہے، جب جسم میں زیادہ مقدار میں انسولین ایک دم پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ری ایکٹیو۔ اس کے بعد تیسری قسم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں فاسٹنگ ہائپوگلیسیمیا، یا روزہ دار کہہ لیں آپ اس کو، یعنی جب بہت زیادہ دیر تک کوئی بندہ بھوکا رہتا ہے اور کھانے کے اوقات میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، تو اس سے بھی اس کی شوگر لو ہو سکتی ہے جو مریض ہے، اور وہ ہائپوگلیسیمیا میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد الکوہل سے پیدا ہونے والا ہائپوگلیسیمیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خالی پیٹ ہے اور وہ الکوہل بھی پیتا ہے، تو خالی پیٹ شراب پینے سے جگر کی جو گلوکوز خارج کرنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور وہ ہائپوگلیسیمیا میں مریض چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہارمونک ہائپوگلیسیمیا، یہ 5ویں قسم ہے کہ کچھ ایسے ہارمونز ہیں جیسے کورٹیزول ہے یا گروتھ ہارمون، اگر یہ جسم میں کم ہو جائے تو پھر بھی ہائپوگلیسیمیا ہو سکتا ہے۔ اور چھٹی اور آخری جو قسم ہے وہ دوائیوں سے پیدا ہونے والا ہائپوگلیسیمیا، اس میں جیسے کنین ہیں، بیٹا بلاکرز ہیں، اینٹی بایوٹکس ہیں بعض، جب ہم انہیں استعمال کرتے ہیں تو ایک ان کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ شوگر لیول لو ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی 6 اقسام ہائپوگلیسیمیا۔ تو ناظرین، اب تک کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ جو مین وجوہات ہیں ہائپوگلیسیمیا ہونے کی، ان میں ایک تو یہ ہے کہ ذیابیطس کی دوائیاں، انسولین وغیرہ یا سلفونائل یوریا جو ہے یہ زیادہ اگر ہم استعمال کریں تب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کھانے میں لمبا وقفہ ہو جائے گا یا بے ترتیبی سے کھانا کھایا جائے گا تو تب ہائپوگلیسیمیا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر جسمانی سرگرمی بہت زیادہ ہے، اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ورزش کرتا ہے، یا کوئی مزدور آدمی اس نے دوائی بھی کھا لی ہے اور وہ سارا دن مزدوری کرتا رہے، تو وہ بھی بے ہوش ہو جائے گا، ہائپوگلیسیمیا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بدقسمتی سے کوئی بندہ الکوہل استعمال کرتا ہے اور وہ زیادہ اس کو پی لیتا ہے تو اس کو بھی ایسا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو جگر کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، اور ایک ٹیومر ہوتا ہے انسولینمیا، وہ یا کچھ ہارمونز کا اوپر نیچے ہو جانا، تو ان بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی قلت سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں غربت بھی ہے، نامناسب غذا ہے، تو اس سے بھی ان لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم اسی نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یہ ایک خطرناک چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں سب پتہ بھی ہونا چاہیے اور اس کا ہمیں سدباب بھی کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا علاج ہونا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ بے ہوش ہو گیا یا اس سٹیج پہ آ گیا جو میں نے بتائی ہیں چیزیں، کہ اس کا بہت کمزوری ہو گیا، ٹھنڈے پسینے آنے لگ گئے ہیں، چکر آنے لگ گئے ہیں، شوگر کا مریض بھی ہے، اور اس نے کوئی دوائی شوائی بھی ہو سکتا ہے زیادہ استعمال کر لی ہو اور کام بھی زیادہ کیا ہو، تو ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے یا مریض کو ڈاکٹر تک پہنچانے سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ فوری طور پر چینی کا استعمال کریں، یعنی شوگر کے جو مریض ہیں نا، ان کو چاہیے ہمیشہ اپنے پاس تھوڑی سی چینی رکھیں، کوئی چاکلیٹ کا پیس رکھیں، کوئی ٹافیز رکھیں، یا شہد رکھ لیں، تو پھر وہ ان معاملات میں اس سے پہلے کہ معاملات زیادہ بگڑیں، اگر اس قسم کی جو علامات میں نے بتائی ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، تو آپ اس مریض کو، یا وہ مریض اگر ابھی پوری طرح ہوش میں ہے اور مطلب زیادہ اس کو وشی طاری نہیں ہوئی، تو وہ خود بھی یہ چیزیں کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ 15-20 گرام آپ چینی یا گلوکوز کی ٹیبلٹس وغیرہ میٹھا وہ آپ فوری طور پر استعمال کریں، اس سے جلدی
فرق پڑ جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اگر فروٹ جوس پڑا ہوا ہے وہ پی لیں, کوئی بھی میٹھا مشروبات ہے وہ پی لیں, اگر شہد پڑی تو شہد کا چمچ لے لیں. مگر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے شوگر چیک بھی کرتے رہنا. یعنی ایک دفعہ چیز دے دی ہے, 15 منٹ بعد پھر شوگر چیک کریں کہ امپروو کی ہے یا نہیں کی. اگر نہیں کی ہے تو پھر مزید میٹھا دیں, لیکن مطلب اندھا دھند آپ نے میٹھا نہیں دے دیا کہ وہ بہت زیادہ ہی اس کو پھر وہ ہائپرگلیسیمیا میں چلا جائے. تو آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ متوازن کھانے استعمال کریں, زیادہ جو ہے نا پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس سے بھرپور کھانے وہ بھی آپ استعمال کریں تو ہو سکتا. لیکن اب ایک اور سچویشن ہے کہ اگر بہت شدید ہائپوگلیسیمیا ہو گیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے اور مریض بے ہوش ہو جائے, تو پھر اسے فوری طور پر کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل میں لے. وہاں پہ یہ ہے کہ مختلف ادویات دی جاتی ہیں جس میں گلوکاگون کا انجیکشن دیا جاتا ہے, مریض کو داخل کیا جاتا ہے, اور ہم لوگ جو ہے وہ گلوکوز کی ڈرپس لگاتے ہیں. اس کے علاوہ 25% گلوکوز کے ڈیکسٹروز کے انجیکشنز ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں, تو پھر وہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب آخر میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ہمیں اس مسئلے کا کیا سدباب کرنا چاہیے, وہ کون سے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے عام لوگ جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ عوامی آگاہی کے کمپینز یا مہمات جو ہیں وہ چلائی جانی چاہیے. لوگوں کو بتایا جانا چاہیے شوگر کیسی بیماری ہے اور اس میں ہائپوگلیسیمیا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پھر کیسے بچنا ہے, کیونکہ شوگر ہمارے ملک میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور لوگ ادویات بھی اندھا دھند استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ معلومات سب تک پہنچنی چاہیے اور یہ ویڈیو بھی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ خوراک جو ہے وہ متوازن کھائیں اور ترتیب سے آپ کھانا کھائیں, صبح دوپہر شام. اس کے علاوہ بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہر شوگر کا مریض جو ہے وہ اپنی شکر کی سطح کو باقاعدگی سے چیک کرتا رہے. یعنی آپ کے پاس گلوکو میٹر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی شوگر کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے, کیا معاملات ہیں. اور اب تو روایتی گلوکو میٹرز کے علاوہ ایسے بھی آلات آگے, ایسے سینسرز آگے جو کہ اگر آپ ایک دفعہ لگا لیں تو آپ کو بار بار پرک کرنے کی ضرورت نہیں اور 24 گھنٹے آپ کو اپنی شوگر کے بارے میں اطلاع مل سکتی ہے اس سینسر کے ذریعے. لیکن یہ ابھی کافی مہنگے ہیں اور اگر کوئی افورڈ کرتا ہو تو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ دوائیوں کی مقدار کا تعین جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اور مریض کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لائزون میں رہے, ان کانٹیکٹ رہے اور یہ بار بار جو ہے وہ تعین ہوتا رہے کہ اب دوائی جو ہے وہ کم کرنی ہے یا زیادہ کرنی ہے تاکہ ہائپوگلیسیمیا میں نہ جائے مریض. پھر اگر مریض جو ہے وہ الکوہل استعمال کرتا ہے تو اس کو بالکل اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر فوراً نہیں چھوڑ سکتا تو کم کرے اور آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دے. اور ایک اور جو اہم قدم ہے جو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ شوگر کے مریض کو میٹھا اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ پھر فوراً ایویں ہی کھا لے, اتنا کنٹرول ہونا چاہیے. مگر یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات لگے یا آپ نے شوگر چیک کی ہے اور شوگر لو ہو گئی ہے, 70 سے کم چلی گئی ہے, تو پھر فوراً میٹھا استعمال کر لینا چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کو بھی اس معاملے میں, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت تیزی سے شوگر کی لپیٹ میں آ رہا ہے, تو لوگوں میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے اور ذیابیطس کے علاج کے لیے مفت اور اچھی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس خوفناک بیماری سے بچ سکے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے براہ کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ کریں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, میں ان کے جوابات دوں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.